آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آخرت شروع ہوتے ہی انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ موت کے بعد انسان کی روح کے ساتھ ہونے والا معاملہ کیا ہے؟ موت کے بعد عذاب جسم و روح دونوں کو ہوتا ہے۔ قبر میں انسان مردہ ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن اس کے احساسات زندہ ہوتے ہیں۔ وہ محسوس کر سکتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے اور سہتا ہے، لیکن اس میں مزاحمت کی ہمت نہیں ہوتی۔ عذاب اصل میں برزخ میں ہوتا ہے، لیکن عام الفاظ میں اسے عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں مردہ انسان کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی اس کی زندہ لوگوں جیسی تمام حسیات ختم ہو گئی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے، پھر مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ مردہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ ہاں آگے لیے چلو، مجھے بڑھاتے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے رے خرابی، میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر کہیں انسان سن پائیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ مرنے والے انسان کی صرف انسانی ضروریات ختم ہوتی ہیں۔ اصل کہانی تو قبر میں جانے پر شروع ہوتی ہے۔ موت کے ساتھ روح کا جسم کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق ہو جاتا ہے، جس سے مردہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو دیکھ سکتا ہے اور فرشتوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ اللہ پاک سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: وہ لوگ برزخ میں صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، فرعون والوں کو مع فرعون کے ساتھ مع فرعون کے نہایت سخت آگ میں داخل کرو۔ ہمارے عقیدہ کے مطابق عذاب قبر برحق ہے، جو گناہگاروں کے لیے بہت سخت ہوگا، اور اس آیت میں فرعون کے حوالے کے ساتھ گناہگاروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے نیک اعمال کیے تو عالم برزخ میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ برے اعمال کرنے والا یا کافر وہاں دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ چاہے اسے قبر میں دفن نہ بھی کیا جائے، تب بھی وہ اللہ کی قبر سے بچ نہیں سکے گا۔ عذاب قبر کیا ہے، کیسے ہے اور کن لوگوں کو ہوگا، اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، لفظ برزخ لغوی لحاظ سے دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر دو چیز کے درمیان حائل ہونے والی چیز کو برزخ کہا جانے لگا۔ اسی وجہ سے دنیا و آخرت کے درمیان قرار پانے والے عالم کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی عالم کو کبھی عالم قبر یا عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر قرآن کریم کی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں، جن میں سے بعض اس معنی میں ظاہر ہیں اور بعض واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ آیت وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس عالم کے بارے میں ظاہر ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یوں کیے ہیں کہ عالم آخرت سے دنیا میں نہیں پلٹا جا سکتا، کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے پیچھے ایک ایسا معنی ہے جو انسان کو دنیا میں لوٹنے سے روک دے گا، لیکن یہ معنی بہت ہی بعید نظر آتے ہیں، کیونکہ الی یوم یبعثون روز قیامت تک کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان موجود ہے، نہ کہ انسان اور دنیا کے درمیان۔ جن آیات سے واضح طور پر عالم برزخ کا اثبات ہے، وہ شہداء کی حیات کے بارے میں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ترجمہ: اور خبردار، راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تمام مومنین سے خطاب ہوا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلند مرتبہ مومنین مثل شہداء راہ خدا کے لیے برزخ موجود ہے، بلکہ فرعون اور اس کے ساتھی جیسے سرکش کفار کے لیے بھی برزخ موجود ہے، جیسا کہ سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ترجمہ: وہ جہنم جس کے سامنے ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی
تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔ اس بنا پر عالم برزخ کے موجود ہونے پر تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن سب سے واضح اور روشن یہ ہے کہ انسان کی روح اس دنیاوی زندگی کے خاتمہ کے بعد لطیف جسم میں قرار پاتی ہے اور اس مادہ کے بہت سے عوارض سے آزاد ہو جاتی ہے، اور چونکہ ہمارے اس جسم کے مشابہ ہے تو اس کو قالبی مثالی یا بدن مثالی کہا جاتا ہے، جو نہ بالکل مجرد ہے اور نہ صرف مادی بلکہ ایک طرح سے تجرد برزخی ہے۔ بعض محققین نے روح کی اس حالت کو خواب سے تشبیہ دی ہے۔ مثلاً اگر انسان خواب میں بہترین نعمتیں دیکھے تو واقعاً محظوظ ہوتا ہے اور ان سے لذت حاصل کرتا ہے، یا ہولناک مناظر کو دیکھ کر غمگین اور غم زدہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے بدن پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور خطرناک خواب دیکھ کر چیختا اور چلاتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے اور اس کا بدن پسینہ میں شرابور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عالم خواب میں انسان کی روح بدن مثالی کے ساتھ فعالیت کرتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی معتقد ہیں کہ طاقتور ارواح بیداری کی حالت میں یہی تجرد برزخی حاصل کر لیتی ہے، یعنی جسم سے جدا ہو کر بدن مثالی میں اپنی مرضی کے مطابق یا مقناطیسی خواب کے ذریعہ دنیا کی سیر کر لیتی ہے اور دنیا کے مختلف مسائل سے باخبر ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض حضرات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہر انسان کے بدن میں ایک مثالی بدن ہوتا ہے، لیکن موت کے وقت اور برزخی زندگی کے آغاز میں الگ ہو جاتا ہے، اور کبھی اسی مادی دنیا میں بھی جدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اب اگر ہم مثالی بدن کی ان تمام خصوصیات کو قبول بھی نہ کریں تو اصل مطلب سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سی روایات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور عقلی لحاظ سے بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ ضمناً ہماری گزشتہ گفتگو سے اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بدن مثالی کا قائل ہونا گویا تناسخ کا قائل ہونا ہے، کیونکہ تناسخ بھی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک روح مختلف بدن میں منتقل ہوتی رہے۔ اس اعتراض کا جواب شیخ بہائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر پیش کیا ہے۔ چنانچہ موصوف فرماتے ہیں، جس تناسخ کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی روح جسم سے نکلنے کے بعد اسی دنیا میں کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جائے، لیکن قیامت تک کے لیے عالم برزخ میں روح کا مثالی بدن میں بدل جانا، جو پھر خدا کے حکم سے اسے پہلے بدن میں منتقل ہونا، اس کا تناسخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ہم شدت کے ساتھ تناسخ کا انکار کرتے ہیں اور تناسخ کے قائل افراد کو کافر جانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ارواح کو ازلی مانتے ہیں اور قائل ہیں کہ یہی روح ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہوتی رہتی ہے، جس کی بنا پر روز قیامت معاد جسمانی کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدن مثالی اسی مادی بدن کے اندر ہو جاتا ہے، تو پھر تناسخ کا جواب روشن تر ہو جاتا ہے، کیونکہ روح اپنے بدن سے دوسرے بدن میں منتقل نہیں ہوئی ہے، بلکہ بدن کے ایک حصہ سے جدا ہو کر دوسرے حصہ کے ساتھ عالم برزخ میں زندگی بسر کرتی ہے۔ آج امت مسلمہ میں شرک کی ایک بڑی وجہ اسی دنیاوی قبر میں زندگی کی بنیاد ہے۔ قرآن و حدیث دنیاوی قبر میں اعادہ روح زندگی یا عذاب القبر کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں، اور نصوص کی روشنی میں بات بہت واضح ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی گزار کر مر جانے والا اب تا قیامت مردہ ہے، اور ایک انسان کی موت آتے ہی یہ جسم، جس کو لاش کہا جاتا ہے، یہ بے حس و بے شعور ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ گل سڑ کر ایک نہ ایک دن مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت حال کے برعکس عقائد و نظریات میں بگاڑ کا شکار ہو جانے والی اس امت میں آج بکثرت یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ قبر میں مدفون یہ لاش زندہ ہے، اور نہ صرف زندہ بلکہ یہ سنتا اور دیکھتا بھی ہے۔ پھر اسی عقیدے نے مزید ترقی کر کے اس مردہ جسم کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا اور نہ جانے اللہ رب العزت کی کن کن صفات کا حامل بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارا بھی جا رہا ہے اور ان کی خوشنودی کے حصول کے لیے ان کی نظر و نیاز بھی کی جا رہی ہے۔ ان تمام باطل نظریات کا موجب یہی دنیاوی قبر میں اعادہ روح یعنی روح لٹائے جانے اور زندگی کا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے عذاب قبر اور قبر کے سوال و جواب کے نام پر اس مردہ جسم میں روح لٹائے جانے کا عقیدہ پیش کیا گیا۔
اب جب کہ روح اس مردہ جسم میں واپس آ گئی تو یہ زندہ ہو گیا اور پھر بابا بنا کر داتائی، دستگیری، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے منصب پر فائز قرار دے دیا گیا۔ ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز قرآن و احادیث صحیحہ میں دی گئی معلومات کی روشنی میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ عذاب قبر کیا ہے اور یہ کہاں اور کیسے ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ روح اور عذاب قبر غیبی امور میں سے ہیں، جن کی ہو بہو حیت، کیفیت اور معاملات کے بارے میں تو نہیں بتایا جا سکتا، البتہ قرآن و احادیث نے اتنی تفصیلات ضرور فراہم کر دی ہیں کہ ایک بندہ مومن جو قرآن و احادیث صحیحہ سے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہے، وہ ہرگز احبار و رہبان کے خود ساختہ عقائد یعنی اعادہ روح، سماعت موتیٰ اور اسی دنیاوی گھڑے میں عذاب و راحت قبر کے حامی نہیں رہ سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دل جمی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق عذاب قبر کی ہولناکی اور عذاب قبر کیا ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو عذاب قبر کا ذکر کیا، جس میں آدمی کو مرنے کے بعد مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو مسلمین چیخنے لگے۔ عذاب القبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس قول ثابت پر دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا نزلت فی عذاب القبر۔ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قبر میں مسلم سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ لہٰذا اس قول ثابت سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا۔ من درجہ بالا احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عذاب و راحت قبر کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ انسان کی آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں جان گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں نے مسواک ان کے ہاتھ سے لی اور نرم کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر کے واپس کرنے لگے تو وہ ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میرا لعاب آپ کے لعاب کے ساتھ ملا دیا۔ اوپر بیان کردہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جیسے ہی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، زندگی کا یہ دور ختم اور آخرت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ آخرت شروع ہوتے ہی انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس نفس پر ظلم کرنے والوں کی جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو اس موقع پر لوگ بڑی فرما برداری کے بول بولتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، پس برا ہی ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، لاؤ نکالو اپنی روحوں کو، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ جب فرشتے پاک یعنی نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ قرآن و حدیث کے بیان کردہ دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی روح قبض ہوتے ہی اس کی دنیاوی زندگی ختم اور اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اور اگلے ہی لمحے جنت میں اس کی جزا یا جہنم میں اس کی سزا کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیاوی زندگی کی طرح ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں مذکور برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کے مطابق یہی در حقیقت عذاب قبر بھی ہے۔ موت کے بعد انسان کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اب دوسرا انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد آخرت کی زندگی شروع ہوتے ہی انسان کی روح کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟
قرآن مجید سورہ یاسین میں ایک مرد مومن کا ذکر کیا گیا ہے جسے صاحب یاسین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کہ جب ایک قوم کی جانب اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے اور پھر تیسرے کے ذریعے انہیں تقویت بخشی گئی اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے رسول ہیں اور ہمارا کام صرف اللہ رب العالمین کی کھلی دعوت تم تک پہنچا دینا ہے، مگر بد نصیب قوم نے ان کی بشریت کو بنیاد بنا کر ان کو جھٹلا دیا۔ بہرحال اسی اثناء میں یہ صاحب یاسین شہر کے ایک دوسرے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بتایا کہ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکے، تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہوں گا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ یہ بات سننے کے بعد اس کی قوم نے اسے شہید کر دیا، تو اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے کہا گیا داخل ہو جا جنت میں، کہنے لگا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت داروں میں شامل کر دیا، یعنی مرنے کے فوراً بعد ہی جنت میں داخل کر دیا گیا، اور وہاں جا کر اپنی قوم کے لیے بھی فکر مند ہے کہ کاش انہیں معلوم ہو جائے کہ میرے پروردگار نے میرا کیا انجام کیا ہے اور کس طرح میری پذیرائی کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کیا ماجرا پیش آیا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی افسوس میرے والد کو کتنی تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد نہیں ہوگی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا اے ابا جان، آپ اپنے رب کے پاس اس کے بلاوے پر چلے گئے۔ اے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ اور جب تدفین ہو گئی تو انہوں نے کہا اے انس، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپا دو؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس حدیث میں کس قدر وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابھی یہ بات اتنی تازہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ البتہ ان کا عقیدہ ان کے الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے فوراً بعد ہی جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ آئیں آپ کو بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی ایک دوسرے کے لگے برابر کے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک تو گناہگار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا۔ عبادت کی جد و جہد میں لگے رہنے والا ہمیشہ دوسروں کو گناہ کرتا ہی دیکھتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ ان گناہوں سے رک جا۔ ایک روز اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس سے کہا کہ اس گناہ سے رک جا، تو گناہگار نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پھر ان دونوں کی روحیں قبض کی گئی تو دونوں کی روحیں رب العالمین کے سامنے جمع ہوئی، تو اللہ نے عابد سے فرمایا کہ کیا تو اس چیز پر جو میرے قبضہ قدرت میں ہے قادر ہے؟ اور گنہگار سے فرمایا کہ جا جنت میں داخل ہو جا میری رحمت کی بدولت، اور دوسرے عابد کے لیے فرمایا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس عابد نے ایسا کلمہ کہہ دیا جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دی۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ عقیدہ موصول ہوا کہ سب سے پہلے تو روح قبض ہوتے ہی دنیا قبر میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس بات سے تو ہم بخوبی واقف ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں سے مکالمہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جزا یا سزا کے لیے جنت اور جہنم نے داخلے کا حکم صادر فرمایا، اور یہ جزا اور سزا ہرگز دنیاوی گڑھے میں نہیں ہوئے۔
اب ہم آپ کو قوم نوح کے ڈوبنے اور پھر آگ میں داخل کر دینے کے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے اپنی خطاؤں کی بنا پر ڈبو دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے تو انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ یہاں اس آیت سے بھی یہی بات آشکار ہوئی کہ قوم نوح کو دنیا میں عذاب کے ذریعے ڈبو کر مارا گیا اور پھر فوراً انہیں آگ یعنی جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ ان کے مردہ جسم تو یہاں ہی موجود تھے اور انہیں 4 کاندھوں پر لے جا کر دنیاوی قبر دفنانے والا بھی کوئی نہ تھا کہ جن کے قبر میں دفنا کر واپس جانے کے بعد مردہ ان کی قدموں کی چاپ سنتا اور پھر دنیاوی قبر میں بیٹھ کر فرشتوں کے سوالات کے جوابات دیے جاتے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ بھی مرنے کے فوراً بعد ہی جہنم میں داخل کر دیے گئے اور وہی ان کا عذاب قبر تھا۔ حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا عذاب، اور اللہ مثال دیتا ہے کافروں کو نوح اور لوط کی بیویوں کی۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھروں میں تھی، دونوں نے خیانت کی تو وہ ان کے کام نہ آئے اور انہیں حکم دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ سو یہاں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ دیگر تمام منکرین حق کی طرح نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی ازواج بھی مرنے کے بعد جہنم میں داخل کر دی گئی تھی۔ عمر بن لحج الخزائی کو کیسے عذاب قبر دیا گیا؟ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو برباد کر رہا تھا، اور اس میں عمر بن لحجی کو دیکھا، وہ اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے عرب میں بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم رائج کی تھی۔ ابو سمامہ کے بارے میں فرمایا، اور میں نے دیکھا ابو سمامہ کو جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا۔ بلی کو باندھے رکھنے والے پر عذاب۔ ایک عورت جہنم میں داخل کر دی گئی اس وجہ سے کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا، نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ کیڑے وغیرہ کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ قرآن و احادیث صحیحہ سے پیش کردہ ان دلائل و براہین سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد جزا و سزا کا مقام جنت و جہنم میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں اس بارے میں کافی دلائل موجود ہیں۔ المختصر یہ کہ قرآن و حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد جزا و سزا کا مقام دراصل دنیاوی گڑھے میں نہیں، جو بہت ہی کم انسانوں کو نصیب ہوتا ہے، بلکہ جنت اور جہنم میں ہے۔ مرنے کے بعد انسانی جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے فوراً بعد جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر روح کے ساتھ جنت یا جہنم میں یہ معاملہ پیش آ رہا ہے تو پھر مرنے کے بعد جسم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا؟ سامعین، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پر انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جسم۔ جب روح جسم میں داخل کی جاتی ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور جب یہ جسم سے نکال لی جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ وفات کے بعد انسانی جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب ایک انسان کا وقت اس دنیا میں پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ملک الموت آ کر اس کی روح نکال لیتا ہے، اور یوں انسان کے جسم سے روح نکلتے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اب قیامت تک کے لیے یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور مردے قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ سورہ مومنون میں ہے۔ اور پھر اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جاتی ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اب یہ جسم قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ مردہ جسم احساس و شعور سے عاری ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مردہ ہے زندگی کی رمق نہیں، اور نہیں شعور رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ مردہ جسم شعور سے عاری ہوتا ہے۔ روح نکلنے کے بعد اب اس کے سارے حواس قیامت تک کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، نہ اسے سردی لگتی ہے، نہ گرمی، اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے۔ مردے سنتے اور سمجھتے نہیں ہیں، یہ زندہ انسانوں کی صفت ہوتی ہے۔ نیز مردوں کو روز محشر اٹھایا جائے گا، جیسا کہ سورہ انعام میں ہے، بات تو وہی مانیں گے جو سنتے سمجھتے رہے۔ یہ مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ مردے نہیں سنتے اس حوالے سے سورہ نمل میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ اپنی پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ ایک اور جگہ سورہ فاطر میں فرمایا، نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں دفن ہیں نہیں سنا سکتے۔ مردوں کا کلام کرنا ایک محال امر ہے، اس کے بارے میں سورہ انعام میں ذکر ہے،
اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے بات چیت کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کرتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن اکثر ان میں جاہل ہے۔ کتاب اللہ کے دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مردہ جسم کسی بھی قسم کا احساس و شعور نہیں رکھتا، نہ سنتا ہے اور نہ ہی بولتا ہے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ عرصہ بعد یہ جسم باقی نہیں رہتا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سورہ یاسین میں یوں واضح کیا گیا ہے، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور صریح جگڑالو بن گیا، اور انسان ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون انہیں زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہ اللہ ہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ سورہ صافات میں فرمایا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اور ہمارے باپ دادا بھی؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے عجب الضم کے، اسی پر اسے پہلے بنایا گیا تھا اور اسی پر دوبارہ بنایا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے، مٹی کے جسم کو کھانے کے پورے عمل سے بھی پروردگار لمحہ بلمحہ آگاہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ قاف میں ہے، مٹی ان کے جسم سے جو کھا رہی ہے وہ ہمارے علم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سور کی 2 پھونکوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، 40 دن کا وقفہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہہ نہیں سکتا۔ پھر کہنے والے نے کہا، 40 ماہ کا وقفہ؟ کہا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پوچھنے والے نے پھر کہا کہ 40 سال کا وقفہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ اس وقفہ کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور لوگ اس سے ایسے اگ پڑیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ انسان کے جسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو برباد نہ ہو جائے سوائے عجب الضم کے، اور اسی پر انسانی جسم کو قیامت کے دن پھر بنایا جائے گا۔ بیان کردہ قرآنی آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت کے بعد جہاں روح راحت یا عذاب کے لیے جنت یا جہنم میں داخل کر دی جاتی ہے، وہاں یہ مردہ جسم گل سڑ جاتا ہے اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر ایک نہ ایک دن مٹی میں مل جاتی ہیں، سوائے عجب الضم کے، کہ جس کے ذریعے اسی مردہ جسم کو قیامت کے دن دوبارہ تخلیق کیا جانا۔ قیامت کے دن جسموں کا دوبارہ تخلیق کیا جانا بھی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ جسم پہلے سے موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ تخلیق اسی کو کیا جاتا ہے جس کا وجود نہ ہو۔ بہرحال مرنے کے بعد اس جسم میں زندگی کی رمق تک باقی نہیں رہتی، بلکہ یہ مردہ اور بے جان ہو جاتا ہے۔ مزید سورۃ الفاتر 19 تا 22 میں مختلف متضاد چیزوں کی امثلہ دے کر بھی سمجھایا گیا کہ مردہ جسم کسی بھی طور ایک زندہ جسم کی مانند نہیں سمجھا جا سکتا۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکی اور روشنی والا یکساں ہے، نہ چھاؤں اور دھوپ ایک جیسی ہے، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہے۔ یعنی جس طرح ایک صاحب بصارت شخص اور بینائی سے محروم ایک نابینا برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی روشنی کی اور دھوپ چھاؤں کی ضد ہے، بالکل اسی طرح زندہ بھی مردہ کی ضد ہے، اور ان میں کوئی خصوصیت بھی مشترکہ نہیں۔ ایک زندہ انسانی جسم میں تمام حواس موجود ہوتے ہیں، وہ احساس و شعور رکھتا ہے، سوچنے کے لیے دماغ، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان اور بولنے کے لیے منہ اور زبان ہوتے ہیں، لیکن مردہ جسم کے تمام احساس قیامت کے دن کے لیے چھین لیے جاتے ہیں، اور یہ ہر قسم کے شعور سے عاری ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو ہمارے عام مشاہدے میں ہے کہ کتنی ہی قومیں اپنے مردوں کو آگ میں جلا دیتی ہیں، نہ کبھی کوئی مردہ اٹھ کر بھاگا اور نہ ہی کسی نے شور مچایا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ خالق کائنات سے بڑھ کر سچی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ جسم گل سڑ جاتا ہے، تو منہ، زبان، کانوں اور آنکھوں کے مردہ ہو جانے اور گل سڑ جانے کے بعد یہ کہاں سے بول سکتا ہے؟ اب یہ کیسے سن اور دیکھ سکتا ہے؟ اور اب جب کہ یہ مردہ مٹی میں مل کر مٹی بن رہا ہے تو اس پر نہ ہی مار کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی آگ سے جلائے جانے کی تکلیف ہوتی ہے۔
اسی جسم کی روز قیامت اثر نو تخلیق کے بارے میں کتاب اللہ میں بتایا گیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، نہیں بلکہ ہم اس کی پور پور تک درست کرنے پر قادر ہیں۔ کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں، بلکہ یہ دوبارہ پیدا کیے جانے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہی جسم جو مرنے کے بعد گل سڑ چکا تھا دوبارہ تخلیق کیا جائے گا، اور جیسا کہ پہلے بیان کردہ حدیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام قیامت کے دن ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک ملنے والی جزا و سزا اس کا مٹی سے بنے ہوئے اور موت کے بعد بے شعور ہو جانے والے جسم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ موت کے بعد ابتدا میں تو یہ بے حس و شعور ہو جاتا ہے اور بعد ازاں ایک نہ ایک دن مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، یعنی مرنے کے بعد کی جزا و سزا کا تعلق مٹی سے بنے اس جسم کے ساتھ ہرگز نہیں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ عذاب قبر عذاب الآخرہ ہی کا پہلا حصہ ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مطالعہ کریں۔ تمہارے گرد و پیش بسنے والے دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینے کے رہنے والوں میں سے جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم ان قریب ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ اس آیت میں 3 عذابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا عذاب دنیا میں ملنے والا، دوسرا عذاب مرتے ہی شروع ہوگا، تیسرا عذاب جو قیامت کے دن سے شروع ہوگا۔ قرآن کی اس آیت کی تشریح ہمیں قرآن ہی کی دوسری آیت سے ملتی ہے، یعنی آل فرعون پر عذاب سے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے فوجیوں نے سرکشی اور زیادتی سے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمین میں سے ہوں۔ آل فرعون کے لیے مزید بتایا گیا، پس اللہ نے اس موسیٰ کو ان کی چالوں سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ جہنم کی آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ پہلا عذاب جو آل فرعون پر آیا، پس اللہ نے اس موسیٰ کو ان کی چالوں سے محفوظ رکھا اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ دنیا میں دیے جانے والا یہ بدترین عذاب کیا تھا؟ قرآن نے فرمایا جب وہ ڈوبنے لگا۔ عذاب نمبر 2 جہنم کی آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ عذاب نمبر 3 اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ واضح ہوا کہ مرنے کے بعد کے دونوں عذاب، یعنی عذاب قبر اور قیامت کے بعد کا عذاب، دونوں کا تعلق جہنم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو بھیجتے ہوئے فرمایا تھا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو ہدایت میری طرف سے تمہیں پہنچے تو جو اس کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں، اور جو کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں تو یہی جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جنت باغات کا وعدہ دیا ہے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور بہترین باغات میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ وعدہ کہاں پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی مرتے ہی راحت یا عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں جنت اور جہنم ہی بیان کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ مٹی کا بنا جسم تو سڑ گل جاتا ہے، اس پر عذاب کا کوئی ذکر نہیں۔ جن احادیث سے مسلک پرست اس جسم یا اس زمینی قبر میں عذاب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اس کی حقیقت بھی انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کے متفقہ عقیدے کے تحت بیان کر دی جائے گی۔ من درجہ ذیل حدیث اس معاملے کی اچھی طرح وضاحت کرتی ہے۔ غزوہ بدر پر مشرکین قتل کر دیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینکوا دی، اور پھر تیسرے دن ان سے کہا اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، اب تم کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مان لیتے ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا، کیا تم نے اس وعدے کو پورا پا لیا؟
جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر آیا کہ مردے پر اس کے عزیزوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، اور ابن عمر اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہوئی بتاتے ہیں، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مردے پر اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اور اس کے عزیز روتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی مضمون ہے جیسے ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین بدر کے لاشوں کے گھڑے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ میرا کہنا سن رہے ہیں، حالانکہ نبی نے فرمایا تھا کہ ان کو اب معلوم ہو گیا کہ میں جو کچھ ان سے کہتا تھا وہ سچ اور حق تھا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے سورہ نمل کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے نبی، تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور اے نبی، تم قبروں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی مراد اس آیت کے پڑھنے سے یہ تھی کہ جب ان کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ مل گیا ہوگا، یعنی نبی کا یہ فرمانا کہ کیا تم نے اس وعدے کو پورا پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، سے مراد یہ تھی کہ جب انہیں جہنم میں اپنا مقام مل گیا ہوگا تو انہوں نے جان لیا ہوگا کہ واقعی اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ واضح ہوا کہ جسے قبر میں دفنایا جائے یا نہ جائے، ہر ایک نفس کے لیے مرنے کے بعد جزا یا سزا لازمی ہے، اور وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ آسمانوں میں ہے۔ جب قرآن کی یہ آیات اور احادیث پیش کی جاتی ہیں تو فرقوں سے وابستہ افراد لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ روح کو ہونے والے وہ عذاب دوسرا ہے۔ عذاب قبر کا تعلق تو اس زمین و جسم سے ہے۔ ان سے پوچھیں مرنے کے بعد کتنے عذاب ہوتے ہیں اور ان کا قرآن و حدیث میں کہاں ذکر ہے۔ قرآن و حدیث تو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد سے قیامت کے دن تک لیے ایک ہی عذاب ہے جسے عذاب قبر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جبکہ کتاب اللہ کی روح سے تو جسم مرتے ہی مردہ یعنی لاشعور بے حس ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ سڑ گل جاتا ہے، پھر اس پر عذاب کیسا؟ یہ لوگ اپنے عقیدے کے دفاع میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بہت گناہ کیا کرتا تھا، جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر پیس ڈالنا، اس کے بعد مجھے یعنی میری راکھ ہوا میں اڑا دینا، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قابو پا لے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ چنانچہ وہ جب مر گیا تو اس کے ساتھ اس کی وصیت کے موافق ایسا ہی کیا گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس شخص کے جس قدر ذرات تجھ میں ہیں جمع کر، زمین نے جمع کر دیے۔ یکدم وہ شخص صحیح سالم کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے اس حرکت پر جو تو نے کی کس چیز نے برانگیختہ کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار تیرے خوف نے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ بخاری شریف۔ اس سے قبل قرآن و حدیث کا بیان پیش کیا جا چکا ہے کہ یہ جسم سڑ گل جاتا ہے اور اسے قیامت کے دن دوبارہ بنایا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں یہ حدیث ایک استثنائی مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ایک اللہ کا قانون ہوتا ہے اور دوسرا استثناء، اور اگر نبی کی موجودگی میں ہو تو معجزہ کہلاتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ بچہ ماں اور باپ کے ملاپ سے ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس قانون سے ہٹ کر ہوئی، اس لیے یہ استثناء کہلائے گا۔ اللہ کا قانون واضح ہے کہ سڑے گلے جسم صرف قیامت کے دن بنائے جائیں گے۔ یہ فرقہ پرست اللہ کی اس بات کو پیش ہی نہیں کرتے، بلکہ ایک استثنائی معاملہ پیش کر دیتے ہیں۔ در حقیقت اس میں تو بتایا گیا ہے کہ اس شخص نے اللہ کے ڈر سے ایسا کرنے کا کہا تھا۔ اللہ نے اس کے جسم کو دوبارہ بنا کر اسے بتایا کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کسی حالت میں ہو۔ یاد رکھیں، مرنے کے بعد کی جزا یا عذاب ہر نفس کے ساتھ ہے، خواہ وہ اس زمینی قبر میں دفن ہو یا نہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ جزا یا سزا روح کو ملتی ہے اور جسم کو علیحدہ، بالکل جھوٹ ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کے بے حساب دلائل دے دیے جس میں مرنے کے بعد کا مقام جنت یا جہنم بتایا گیا ہے کہ جہاں وہ سزا یا جزا پا رہا ہے، لیکن کوئی ایک آیت یا حدیث ایسی نہیں ملتی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اس قبر میں جزا یا سزا مل رہی تھی۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے ایک طویل حدیث پیش کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ خواب وہ لوگ جو اس دنیا میں وفات پا چکے تھے ان کو عالم برزخ میں ملنے والے عذاب اور راحت دکھائی گئی۔
حضرت سامورہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلاۃ فجر ادا کر لیتے تھے تو ہماری طرف رخ کر کے پوچھتے کہ کسی نے رات کو خواب دیکھا ہے؟ بس اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو بیان کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ چاہتا کہہ دیتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کہ کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن میں نے رات کو دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور مجھے باہر نکال کر ارض مقدس لے گئے۔ پس ہم چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا ہوا تھا۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، وہ اس کو بیٹھے ہوئے شخص کے گل پھڑے میں داخل کر کے گل پھڑے کو گردن تک پھاڑ دیتا ہے، پھر اس کے دوسرے گل پھڑے کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے، پھر گل پھڑے جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کے ساتھ دوبارہ یہی معاملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ آگے ایک شخص دوسرے شخص کو پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ رہا تھا۔ پتھر سر پر پڑنے کے بعد ایک طرف لڑک جاتا تھا اور پتھر مارنے والا اس کو اٹھانے کے لیے جاتا، اور اس درمیان میں کہ وہ پھر واپس آئے سر پھر جڑ جاتا اور ویسے ہی ہو جاتا کہ جیسا پہلے تھا۔ اب پھر وہ پہلے کی طرح پتھر کو سر پر مارتا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم چلے اور تنور کی شکل کے نقب کے پاس آئے۔ اس نقب کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا وسیع تھا اور اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس نقب کے اندر برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ جب آگ تیز ہوتی تو وہ اوپر اٹھتے اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب ہلکی ہوتی تو نیچے واپس چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم چلے یہاں تک کہ ایک نہر پر آئے جو خون سے بری ہوئی تھی، اور اس میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے کنارے ایک اور شخص کھڑا ہوا تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ جب نہر والا شخص آگے بڑھتا اور باہر نکلنا چاہتا تو باہر والا اس کے منہ پر پتھر مارتا اور اسے واپس اس کی جگہ لوٹا دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم چلے یہاں تک کہ ایک سبز و شاداب باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کی جڑ کے پاس ایک بزرگ اور بچے تھے، اور درخت کے پاس ایک صاحب تھے جن کے سامنے آگ جل رہی تھی اور وہ اسے بھڑکا رہے تھے۔ پھر وہ دونوں مجھے چڑھا کر ایسے گھر میں لے گئے جس سے زیادہ حسین گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں بوڑھے، جوان، مرد، خواتین اور بچے تھے۔ پھر وہ مجھے اس گھر سے نکال کر ایک درخت پر چڑھا کر ایک ایسے گھر میں لے گئے جو پہلے گھر سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان سے کہا تم دونوں مجھے رات بھر گھماتے رہے ہو، اب بتاؤ کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ سب کیا ہے؟ دونوں نے کہا بہتر۔ وہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے گل پھڑے پھاڑے جا رہے تھے، وہ کذاب تھا، جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، اور لوگ اس بات کو لے اڑتے تھے، یہاں تک کہ ہر طرف اس کا چرچا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ جو آپ نے ہوتے دیکھا وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور جس کو آپ نے دیکھا اس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو قرآن سے غافل سوتا رہا اور دن میں اس کے مطابق عمل نہ کیا، یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور جن کو آپ نے نقب میں دیکھا وہ زناکار تھے، اور جس کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا، اور وہ شیخ جو درخت کی جڑ کے پاس تھے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور بچے جو ان کے ارد گرد تھے انسانوں کی اولاد تھے، اور جو آگ بھڑکا رہے تھے وہ مالک دروغہ جہنم تھے۔ اور پہلا وہ گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے عام مؤمنین کا گھر تھا، اور یہ شہداء کے گھر ہیں، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیں۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اوپر ایک بادل سا دیکھا۔ ان دونوں نے کہا ذاک منزلو کا، یہ آپ کا مقام ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ ان دونوں نے کہا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہیں کیا، جب آپ اس کو پورا کر لیں گے تو اپنے اس مقام میں آ جائیں گے۔ فرشتوں نے نبی سے کہا کہ ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں کیا، یعنی ابھی آپ دنیا میں اپنی زندگی کا حصہ گزار رہے ہیں، اور فرمایا جب آپ اسے پورا کر لیں گے تو اپنے اس مقام میں آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
کتنے کھلے الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ انسان اپنی عمر اس دنیا میں پورا کر کے اس دنیا میں نہیں رہتا بلکہ آسمانوں میں اپنے مقام پر چلا جاتا ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوتا ہے وہ اس بات کو نہیں چاہتا کہ دنیا کی طرف پھر لوٹ جائے، چاہے دنیا میں اسے دنیا بھر کی چیزیں مل جائیں۔ البتہ شہید یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر بار دنیا کی طرف لوٹایا جاتا رہے تاکہ وہ 10 مرتبہ قتل کیا جائے، کیونکہ وہ قتل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھ چکا ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو وفات نہیں دی جاتی جب تک کہ اسے جنت میں اس کا مقام نہ دکھا دیا جائے۔ اس حدیث میں فرشتوں نے ان کا مقام دکھا دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جانے کا فرمایا تو فرشتوں نے کہا، ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں کیا، جب آپ اس کو پورا کر لیں گے تو اپنے اس گھر میں آ جائیں گے۔ جب مومن کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے تو اس کے آگے آگے 2 فرشتے جاتے ہیں، اس کو آسمان پر چڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا کہ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کوئی پاک روح ہے جو زمین سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے اور تیرے جسم پر جس کو تو نے آباد رکھا، پھر اس کو اس کے رب کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے، لے جاؤ اس کو آخری وقت تک کے لیے۔ اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر لعنت کا ذکر کیا اور کہا کہ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، ناپاک روح ہے جو زمین سے آئی ہے، پھر حکم ہوتا ہے، لے جاؤ اس کو آخری وقت تک کے لیے۔ ناظرین، یہ تھی عذاب قبر کے حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔